بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 16 لیسن نمبر 2. یہ بھی امپورٹنٹ لیسنز میں سے ہے، یعنی جس میں سے پیپر میں کالج کے اور بورڈ کے پیپر میں سے ضرور آتا ہے. الرسائل رسالہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خطوط. کتاب و ابی بکرن، کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، اس کا مطلب بھی یہاں پہ خط کے طور پر لیا گیا ہے. کتاب و ابی بکرن، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خط. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عربک میں چاہے ابی لکھا ہوا ہو، ابا لکھا ہوا ہو، وہ مختلف عربی حالت میں چینج ہوتا رہتا ہے. ابی ہو جاتا ہے، ابا ہو جاتا ہے، ابو ہو جاتا ہے، لیکن اردو میں آپ نے اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ ابو بکر ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خط الی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید کی طرف، ومن معاو، اور ان کی طرف معاو جو ان کے ساتھ تھے. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خط خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں کی طرف. وکانا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قد بعث بھیجا المثنى بن حارثہ الشیبانی، مثنى بن حارثہ شیبانی کو، علی جیشن الی العراق، علی جیشن لشکر پر بھیجنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، الی العراق، عراق کی طرف. فقدم العراق، پس آپ نے عراق کی طرف پیش قدمی کی، عراق میں پیش قدم رکھا، عراق آئے. فقاتل و اغارا علی آل فارس، فقاتل و اغارا کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت کی، قتل کیا، قتال کیا، لڑائی کی، اور غارت گری کی، یعنی قتل و غارت کی، علی آل فارس، یعنی مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ انہوں نے اہل فارس کے ساتھ جنگ کی. ونواحی السواد، اور نواحی السواد کا مطلب ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر. فقاتلا ہولن و ناو، فقاتلا تو آپ نے جنگ کی، لڑائی کی، ہولن او ناو، ہول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ارد گرد جو پورا ایک دائرہ بنائے. تو سال جو ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ پورا ایک گھوم کے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہول کہتے ہیں. او ناواہو، یا اس کے برابر، یعنی تقریباً ایک سال. آپ نے تقریباً ایک سال تک جنگ کی. ثم بعث اخاہ مسعود ابن حارثہ، پھر انہوں نے اپنے بھائی مسعود بن حارثہ کو بھیجا، الی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف، یستمدہ، مدد لینے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے. یستمدہ کا مطلب ہے مدد مانگنا. یہ دیکھیں، مدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. اور ایک بات میں نے آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی بتائی تھی کہ عربک میں جب کسی فعل کے ساتھ سین اور تے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب الٹ ہو جاتا ہے. جیسے اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور استعانت جب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا. جیسے ہم قرآن کے اس میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اسی طرح سے لفظ غفرا، اس نے معاف کیا. اور استغفرا یا استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا. تو یستمد کا مطلب کیا ہوا؟ مدد طلب کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے بھائی مسعود بن حارثہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا مدد مانگنے کے لیے. فکتب ابو بکر الی خالد ابن الولید، الی خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف خط لکھا. وہ بالیمامہ، آپ یمامہ کے مقام پر تھے. خط کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. من عبداللہ ابی بکر، من عبداللہ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اب بندہ، اللہ ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، ابی بکر ابو بکر، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ابو بکر کی طرف سے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، الی خالد ابن ولید، خالد بن ولید، ومن معه من المہاجرین، اور مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے ان کے ساتھیوں کی طرف، والتابعین بإحسان، تابعین کہتے ہیں پیروی کرنے والے، اور احسان کی پیروی کرنے والوں کی طرف، یعنی ان سب لوگوں کی طرف ہے، خالد بن ولید کی طرف اور مہاجرین و انصار میں سے آپ کے ساتھیوں کی طرف اور احسان کی پیروی کرنے والے لوگوں کی طرف.
خط کیسے شروع ہوتا ہے؟ سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. فإنی احمد الیکم، فإنی پس بے شک میں، احمد تعریف بیان کرتا ہوں، الیکم تمہارے پاس، تمہارے لیے، اللہ اس اللہ تعالیٰ کی، الذی لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اما بعد اس کے بعد، فالحمد للہ پس اللہ کا شکر ہے. حمد کا مطلب تعریف بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے. پس اللہ کا شکر ہے، الذی جس نے انجزا وعدہ پورا کر دیا اپنا وعدہ، انجزا پورا کر دیا وعدہ اپنا وعدہ، ونصر دینہ اور مدد کی اپنے دین کی، وعزا ولیہ اور عزت بخشی اپنے ساتھی کو، وأذل عدوہ اور ذلت بخشی اس کے دشمن کو یا اپنے دشمن کو، وغلب الاحزاب فردن پس غالب کر دیا فرد کو گروہوں پر. فَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي پس بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعد الذین آمنوا وعدہ کیا اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال والوں کے ساتھ وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ وہ ضرور ان کو خلافت بخشے گا، ضرور ان کو حکومت بخشے گا، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ اس حکومت بخشی گئی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. ولا یمکنن یعنی جب سے زمین سٹارٹ ہوئی ہے تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی حکمران ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی عوام ہوتے ہیں، تو یوں چلتا رہتا ہے سلسلہ. ولا یمکنن اور وہ ضرور ممکن بنا دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم جو اس نے ان کے لیے پسند کیا. ولا یبدلنہم اور وہ ضرور بدلے گا ہم ان کو، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنن امن کی حالت میں. یعبدوننی شرط کیا بتائی؟ وہ عبادت کریں میری، وہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور میری عبادت کریں. عبادت سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، زور کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں یا دو نفل پڑھ لیں. یہاں پہ عبادت سے مراد ہے، اب سے نکلا ہے نا عبادت کا لفظ، اب سے، تو اب کہتے ہیں غلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی. جیسے غلام ہے نا کہ وہ سارا کام اپنے مالک کی مرضی سے کرتا ہے، بالکل خاموشی سے، چاہے اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ ضرور کرتا ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں نے یہاں پہ جاب کی ہوئی ہے اور میں نے بس منہ بند کر کے فالو کرنا ہے. تو یہاں پر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عبد ہوتا ہے، یعنی یعبدوننی وہ میری عبادت کریں. مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میرے احکامات کے مطابق گزاریں، یہ ہوتی ہے عبادت. لا یشرکون اور وہ شریک نہ کریں بھی میرے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو. ومن کفر بعد ذلک اور جس نے اس کے بعد انکار کیا، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو ایمان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. فسق کہتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر ذرا سا الگ راستہ اختیار کر لینا. وعدن یہ ایسا وعدہ ہے، لا خلف لہ جس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وہ مقالن اور ایسی بات ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. وفرض علی المؤمنین الجہاد اس نے فرض کیا مومنوں پر جہاد. فقال عز وجل پس اللہ عز وجل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من قائل جو فرمانے والے ہیں، کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال تم پر فرض کر دیے گئے، لکھ دیے تمہارے اوپر، القتال جنگ، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، فرض تمہارے اوپر قتال یا جنگ فرض کر دی گئی. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ تمہیں قابل کراہت گزرتی ہے، ناپسندیدہ لگتی ہے. یعنی کون چاہتا ہے آگے بڑھنا، اپنی جان کو رسک میں ڈالنا. وَعَسَىٰ لیکن ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انجام کو بھی جانتے ہیں اور حال کو بھی جانتے ہیں، اور ہم صرف
موجودہ سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو مشکل لگتی ہے چیز تو ہمیں وہ قابل کراہت گزرتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ ہم کام کر گزرتے ہیں اور بعد میں ہم خود ہی کہتے ہیں یا اللہ الحمدللہ میں نے شکر ہے وہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آسان تو ہی بوشین، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہ بشر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تھینک یو۔